السلام علیکم، میں ہوں توصیف ہمدانی، ونگز ٹی وی سے براہ راست آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ جو یہ دو بیٹیاں جڑی ہوئی ہے، انہوں نے اپنا نام روشن کیا ہے، ساتھ ساتھ میں ہمارے ڈسٹرکٹ کپوارہ کا بھی نام روشن کیا ہے۔ ہندوستان اور نیپال کے بیچ میں ایک انٹرنیشنل کرکٹ سیریز ہونے والی ہے انڈر 17 کے لیے، اور اس میں ان دونوں بیٹیوں کی سلیکشن ہوئی ہے۔ یہ بڑا خوش آئند ہے، یہ وادی لولاب کے رہنے والی ہے۔ میں ان کو بڑی مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے محنت کی ہے اور ان کے پیچھے جو لوگ لگے تھے، جن لوگوں نے ان کی اس محنت میں قدم قلم سخن نے اپنا یوگدان دیا ہے، وہ بھی مبارکبادی کے مستحق ہے۔ ہم ان کو کیوں اس وقت آپ کے سامنے لا رہے ہیں؟ یہ مشعل راہ بنیں گے ان بچوں کے لیے جو چاہتے ہیں کرکٹ میں اپنا نام کمانے کے لیے، کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ برصغیر کے لیے ایک خاصی گیم ہے۔ جس طرح اگر آپ دیکھو گے یورپین کنٹریز میں، وہاں فٹ بال ایک بہت بڑی گیم ہے، اسی طرح اگر آپ یہاں پہ دیکھو سنٹرل ایشیا اور پورے ایشیا کے ممالکین میں، یہاں پہ ہمارے یہاں کرکٹ بہت مشہور ہے۔ اور جس طرح سے اس وقت ان دو بیٹیوں نے اپنا نام روشن کیا ہے، سپورٹس فیڈریشن جو ہے، انہوں نے ایک سیریز رکھی ہے، کرکٹ سیریز جو انڈر 17 کی ہے، اور اس وقت نیپال اور انڈیا کے بیچ میں ہونے والی ہے۔ یہ بیٹیاں دونوں وہاں پارٹیسپیٹ کریں گے انڈیا کی طرف سے، تو میں انہی سے مخاطب ہوتا ہوں۔ بیٹا، میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ السلام علیکم ایوری ون، میں آپ کی بہت ہی شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے سمے دیا بولنے کا۔ شکریہ بیٹا۔ میں جان سکتا ہوں آپ کا نام؟ جی، میرا نام سمیہ بشیر۔ سمیہ، میں جان سکتا ہوں کہاں سے یہ سفر شروع ہوا کہ آپ کرکٹر بن گئے اب، اور آپ نے اپنا سفر شروع کیا؟ اس کے پیچھے کون تھا، اور آپ کو کس طرح سے کس نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کو اب کرکٹ ہی کھیلنا ہوگا؟ جی، میں نے کھیلا، بچپن سے میں کھیلتی تھی، میں گھر میں کھیلتی تھی بوائز کے ساتھ، گرلز کے ساتھ۔ جب میں اسکول گئی تو مجھے ٹیچروں نے بہت سپورٹ کیا اس گیم میں۔ پھر میں سگام گئی، سگام میں نے ٹرائل میچ کھیلا، وہاں سے گئی میں کپوارہ میں میرے سلیکشن ہو گئی۔ کلگام میں میچ کھیلا، وہاں میرے سلیکشن ہو گئی۔ پھر میں ہو گئی متھورا میں نے 2 میچز کھیلے، وہاں میں میرے سلیکشن ہو گئی انٹرنیشنل لیول۔ اوکے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ رہا؟ جی، اور کس نے آپ کو سپورٹ کیا؟ مجھے سپورٹ کیا اپنے پاپا نے، اور اسپیشل اپنے ٹیچرز نے۔ اس ٹیچر کا نام ہے بلال مسعودی، اس نے خاص کر مجھے سپورٹ کیا اس گیم میں۔ بلال مسعودی صاحب۔ بلال مسعودی، جی۔ اور اس کے بعد کیسا، جب آپ انڈر 14 کھیل رہے تھے تو کیسا سفر رہا وہ؟ کن لوگوں نے آپ کو مدد کی؟ کیسا تھا وہ انڈر 14 کا پورا ٹورنامنٹ؟ انڈر 14 کا ٹورنامنٹ بہت اچھا رہا، پاپا نے مجھے سپورٹ کیا، گھر والے نہیں مانتے تھے، ممی نہیں مانتی تھی، خاص کر ممی نہیں مانتی تھی، وہ بولتی نہیں آپ یہ گیم نہیں کھیلو گی، نہیں، مجھے پاپا نے زیادہ سپورٹ کیا، مجھے پاپا نے اور ٹیچرز نے۔ بیٹا شکریہ۔ اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ جب آپ کے اندر طفل مزاجی ہو اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہو، اور آپ کو فیملی کی طرف سے سپورٹ ملتا ہے، اور اس گیم کے لیے جو بتایا جاتا ہے صرف لڑکوں کی گیم ہے، اور لیکن آپ نے یہاں سے کوشش کی۔ جو وادی لولاب ایک دور دراز علاقہ ہے، کروسن علاقہ، یہ یہیں کے رہنے والے ہیں، اور جس طرح سے آج آپ نے محنت کی، کیسا لگتا ہے دل میں جب آپ نے سرٹیفکیٹ لی کہ اب آپ کو سلیکشن ہوئی ہے انٹرنیشنل کے لیے؟ جی، بہت اچھا لگا، مجھے بہت خوشی ہوئی، گھر میں بھی مجھے سب لوگوں کو خوشی ہو گئی اس گیم میں۔ چلو جی، تھینک یو بیٹا۔ میرا بیٹا، آپ کا نام کیا ہے، میں جان سکتا ہوں؟ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام سیما رشید ہے۔ سیما رشید۔ بیٹا، کب سے شروع ہوا آپ کا کرکٹ، اور اس گیم کی طرف دلچسپی کہاں سے شروع ہوئی؟ جب میں چھوٹی تھی، شاید 3rd میں پڑھتی تھی، 4th میں، تب میں نے اسٹارٹ کیا بوائز کے ساتھ کھیلنا، اور میں وہاں پہ اپنا نام آصف رشید لکھواتی تھی۔ پھر میں نے وہاں سے اسٹارٹ کیا، پھر میں نے کھیلا، پہلے میچ کھیلا میں نے کپوارہ میں گرلز گراؤنڈ میں، اور میں نے کھیلا انٹر کمپٹیشن میں نے کھیلا، اور میں نے کھیلا یہاں پہ پولیس لائن میں بھی میں نے کھیلا۔ پھر میری اسٹارٹنگ ہوئی پلوامہ سے۔ اوکے، اس پورے سفر میں کس کا سپورٹ رہا؟ فیملی میں کس نے یوگدان دیا؟ کس نے انکریج کیا کہ آپ بیٹا آگے بڑھ سکتے ہو؟ میرے پیرنٹس نے اور میرے ٹیچرس نے۔ اچھا، یہ دو بڑے رہے ہیں آپ کے لیے۔ کتنا مشکل لگتا ہے جب آپ ایک فار فلنگ علاقے سے جاتے ہو، کسی بھی ایسے گیم میں حصہ بن جاتے ہو جہاں پہ بمشکل اسٹیٹ کے چنے ہوئے کھلاڑی ہوتے ہو، تو جب آپ اس ٹیم میں ان 11 کے لوگوں میں سے آپ کو شمار کیا جاتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ بہت ہی ڈر لگتا ہے پہلے، لیکن پھر ہم جب کھیلتے ہیں تو پھر ڈر نہیں لگتا ہے۔ اچھا، اب آپ کی سلیکشن ہوئی ہے جو انڈیا اور نیپال کے بیچ میں ایک سیریز ہونے والی ہے، اس میں انڈر 17 میں آپ کی سلیکشن ہوئی ہے، تو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ میرے گھر والے بہت خوش ہیں، میرے ٹیچرز بہت خوش ہیں، اسی لیے مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے۔ یہ کرکٹ آپ کا پیشن ہے، یا آپ ایسے کھیل رہے ہو کہ نہیں مجھے موقع ملا ہے میں کھیلوں گی؟
نہیں یہ میری مطلب جب میں چھوٹی تب سے ایم تھے کہ مجھے کرکٹر بننا ہے. اچھا آپ کی ایم تھی ہے. جی. تو یہ ضروری ہے جب جو بچے جو ہمارے سامنے بیٹھے جو لال دو بیٹھے ہیں ان دو بیٹیوں نے جس طرح سے اپنے آپ کو جس مانند اپنے آپ کو بنایا ہے اور اب انٹرنیشنل کھیلنا انڈر 17 کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے. جب آپ ملک میں چنے جاتے ہو, جب آپ وادی کشمیر سے چنے جاتے ہو, پھر آپ اپنے ڈسٹرکٹ سے چنے جاتے ہو, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو جس طرح سے ان دو بیٹیوں کی کہانی میں نے آپ کے پاس لائی تاکہ جو ہماری باقی بیٹیاں ہیں وہ انسپریشنل سٹوری ہے, یہ ان کو انسپریشن مل جائے کہ ہماری ان دو بیٹیوں نے جس طرح سے محنت کی, آگے بڑھی, تکلیفیں بھی اٹھائی ہوگی, کہیں کہتے ہیں وہ ڈانٹ بھی پڑی ہوگی, کہیں اپنے آپ کو نکھارنے میں, اپنے آپ کو پالش کرنے میں جس طرح جو سمے لگا ہوگا ان کو. اسی لیے ہم نے کہا کہ ان کو آج آپ کے سامنے لائیں اور آپ کے سامنے رکھیں کہ کس طرح سے یہ دو بیٹیاں اب جو ایک سیریز ہونے والی ہے اس سیریز کا حصہ بننے والی ہے جو انڈیا اور نیپال کے بیچ میں ہے. تو کہیں نہ کہیں پہ یہ خوش آئند ہے کہ ہمارے اس ڈسٹرکٹ سے جو ایک دور دراز علاقہ ہے جہاں پہ بہت ساری پرابلمس ہے لیکن اس کے بعد بھی ان کے حوصلے کو سلام کرنی ہوگی. میں آپ دونوں بیٹیوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اور کیا میسیج دینا چاہتے ہو آپ, اور اس کے بعد میں اس سے بات کروں گا. کیا ہے آپ کی میسیج کہ کیا بننا چاہتے ہو آپ, کیا ہے دل کے اندر آپ کے خواب؟ کہ جو بھی مطلب جس کا بھی کرکٹ پسند ہے وہ کھیلے اور آگے بڑھے. چلو بیٹا, آپ کا کیا ڈریم ہو سکتا ہے؟ جی میں سب لڑکیوں کو بولتی ہوں وہ کرکٹ میں حصہ لے اور کھیلے. یہ مطلب یہ لڑکوں کے لیے گیم نہیں ہے بلکہ اس میں لڑکیاں بھی حصہ لے سکتی ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. ایسے بس یہی میری میسیج. چلو جی, یہ دو بیٹیاں تھیں ہماری جنہوں نے بڑی بے باکی کے ساتھ اپنی بات رکھی. ان اپنے حوصلوں کے لیے جو اس نے پاک کھولے ہیں, زمین سے کیا آسمان دیکھتا ہے, پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے. جس طرح سے ان دو بیٹیوں نے اڑان بھری ہے, ہماری طرف سے ان کو دعائیں ہیں, ہماری طرف سے ان کو محبت ہے, ہماری طرف سے ان کو بہت بہت مبارکباد ہے. جس طرح سے ان دو بیٹیوں نے اپنا نام روشن کیا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم بھی آگے آئیں اور آپ بھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یوگدان اپنا کریں. اور یہ جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان سے بھی ملنے گئی تھی اور وہاں پہ بھی ان کو حوصلہ افزائی ملی. انہوں نے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو پارا ہے انہوں نے بھی وعدہ بند رہے, انہوں نے کہا کہ ہم ان کے فیوچر کے لیے جو بھی فنانشیل ہیلپ ہو سکے گا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہ ہم کریں گے. تو یہ تھی دو بیٹیوں کی کہانی جو لولاب سے وادی لولاب اس وقت ایک 10th میں پڑھتی ہے. آپ بیٹا کس کلاس میں پڑھتی ہے؟ ایک 9th میں پڑھتی ہے, ایک 10th میں پڑھتی ہے. تو انہوں نے ایک سفر شروع کیا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے اور یہ پہلا پائیدان ہے. اب ان کے لیے پورا کہتے ہیں کھلا آسمان ہے, تو اسکائی از دا لمٹ. ان کے پاس وہ سمے ہے اور وقت بھی ہے. تو ہماری طرف سے بیسٹ وشز ان کو, ان دو بیٹیوں نے جس طرح سے اپنا مستقبل روشن کے لیے جو انہوں نے اڑان بھری ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے, اس میں اپنے مشن میں کامیاب کرے. مجھے اجازت دیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کا بھی شکریہ, آپ کا بھی شکریہ. تو یہ تھی ونگز ٹی وی کی خاص سیریز آج آپ کے سامنے رکھی ہم نے. اس کو ضرور دیکھیں اور آگے تک بڑھائیے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں, تاکہ وہ تمام چیزوں کو دیکھیں کہ کس طرح سے ہم اپنے مستقبل کو روشن دیکھ سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ.